ایک دور تھا جب وادی نغمہ میں ایک حسین شہزادی رہا کرتی تھی جس کا نام مہر النساء تھا۔ اس کی خوبصورتی کا جادو صرف آنکھوں تک نہیں تھا، اس کی آواز، اس کی محبت، اس کی مہربانی، سب کچھ دل کو چھو لینے والا تھا۔ پورا محل اسے پسند کرتا تھا، مگر اس کے دل میں ہمیشہ ایک عجیب سی تنہائی تھی۔ وہ کھڑکی سے نیچے گزرتے بادلوں کو دیکھتی اور سوچا کرتی کہ اس کی زندگی میں کوئی ایسا آئے گا جو اسے اس کی اصل ذات کے ساتھ چاہے گا، نہ کہ صرف اس کی حیثیت کے ساتھ۔ ایک رات جب چاند پوری وادی پر چاندی برسا رہا تھا، شہزادی باغ میں آئی۔ ٹھنڈی ہوا، خاموش درخت، بہتے چشمے، مگر اچانک ہوا رک گئی۔ درخت ٹھہر گئے، فضا میں عجیب سی سکوت پھیل گئی۔ شہزادی کا دل دھڑکا، سامنے اندھیرے میں سے کوئی نمودار ہوا۔ وہ ایک جن تھا، مگر وہ ان کہانیوں والے خوفناک جنوں جیسا نہیں۔ اس کی آنکھوں میں وحشت نہیں تھی، ایک عجیب بے قراری تھی۔ اس کا قد لمبا، چہرہ پررعب مگر درد سے بھرا ہوا۔ شہزادی گھبرا کر پیچھے ہٹی، لیکن جن کی آواز میں ایسا دکھ تھا کہ اس کے قدم رک گئے۔ ڈرو مت، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ اس جن کا نام زریس تھا۔ وہ طاقتور ضرور تھا، مگر دل سے زخمی۔ صدیوں سے انسانوں سے دور رہا تھا، مگر اسے پہلی بار کسی انسان کے سامنے اپنی کمزوری محسوس ہوئی۔ اس نے کہا، میں تمہیں کئی راتوں سے دیکھتا ہوں، تم تنہا ہو، بالکل میری طرح۔ شہزادی حیران ہوئی، مگر نہ جانے کیوں اس کے دل میں خوف کے بجائے ایک نرمی جاگ اٹھی۔ اسے لگا جیسے یہ جن بھی ایک قیدی ہے، اپنی طاقت، اپنے ماضی اور اپنی تنہائی کا۔ وہ کہنے لگی، کون ہو تم اور کیوں آئے ہو میرے پاس؟ زریس نے آہ بھری، مجھے نہیں معلوم، مگر تمہیں دیکھ کر دل کو سکون ملتا ہے، جیسے میں صدیوں سے کسی روشنی کے تلاش میں تھا اور وہ روشنی تم ہو۔ یہ پہلی بار تھا جب شہزادی کے دل نے کسی اجنبی کی بات سنی اور کانپنے کے بجائے دھڑکنا شروع ہو گیا۔ اس نے پوچھا، اور کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ جن نے نظریں جھکا کر جواب دیا، تمہیں چاہنے کی اجازت، بس اتنا ہی۔ یہ وہ لفظ تھا جس نے شہزادی کی دنیا بدل دی۔ ایک جن، محبت میں مبتلا، مگر کیوں؟ کیسے؟ اور سب سے بڑھ کر وہ خود کیوں اس کی آنکھوں میں اپنا درد دیکھ رہی تھی؟ راتیں گزرتی گئیں، دونوں چھپ چھپ کر ملتے رہے۔ شہزادی اس کے ساتھ ہنستی، روتی، گیت سناتی، اور زریس اسے اپنی پرانی کہانیاں سناتا۔ وہ کہانیاں جن میں اس کے سینے کا زخم چھپا تھا، اس کا قبیلہ تباہ ہو چکا تھا، وہ صدیوں تک آوارہ پھرتا رہتا تھا، اور اب پہلی بار اسے زندگی میں کوئی ملا تھا جو اسے ڈراؤنا نہیں بلکہ جیتا جاگتا سمجھتا تھا۔ محبت دونوں کے دلوں میں بے آواز پروان چڑھ رہی تھی، مگر محبت جتنی گہری ہوتی ہے اس کا انجام اتنا ہی کٹھن ہوتا ہے۔ ایک رات محل کے سپاہیوں نے انہیں دیکھ لیا، شور مچ گیا، بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ میری بیٹی اور ایک جن، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پورا محل ہل گیا تھا۔ شہزادی نے روتے ہوئے کہا، ابا، وہ ظالم نہیں، وہ دل کا اچھا ہے۔ مگر بادشاہ نے چیخ کر کہا، جن کبھی انسان کا نہیں ہو سکتا۔ سپاہیوں نے زریس کو گھیر لیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار خوف تھا، مگر شہزادی کے لیے۔ اس نے ہاتھ اٹھایا، مگر لڑا نہیں۔ وہ صرف ایک بار شہزادی کو دیکھ کر بولا، اگر میں نے جواب دیا تو تیرے باپ کے سپاہی مر جائیں گے، اور اگر میں نے برداشت کیا تو میں مر جاؤں گا۔ بتاؤ مہر،
मैं किसको चुनूं, तुम्हें, तुम्हारे बाप को या अपनी मोहब्बत को। शहजादी रो पड़ी। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी को नुकसान पहुंचाओ। जरीस ने अपने दोनों हाथ नीचे कर दिए, सर झुका दिया और सिपाहियों ने जंजीरों से उसे बांध दिया। वो दर्द से तड़पता रहा मगर पलटकर शहजादी को ही देखता रहा। बादशाह ने हुक्म दिया कि इसे पहाड़ की ऊंची चोटी पर कैद कर दिया जाए, जहां वो किसी इंसान तक ना पहुंच सके। शहजादी उस रात टूट गई। उसे नींद ना आई, खाना ना निगला गया। वो बार बार उसी जगह जाती जहां वो पहली बार मिला था। उसके कदमों के निशान अब भी जमीन पर थे, मगर वो खुद कहीं नहीं था। उधर जिन जरीस पहाड़ की चोटी पर कैद था। जंजीरें उसके खून से भीग रही थी, मगर उसकी तकलीफ जिस्म की नहीं थी। वो सिर्फ एक नाम लेता रहता, महर, महर। तुमने मुझे जीने का एहसास सिखाया और अब तुम ही मेरी मौत बन गई हो। दिन हफ्तों में बदल गए। शहजादी बीमार पड़ गई। महल में खामोशी छा गई। बादशाह को भी अपनी गलती का एहसास होने लगा। एक रात शहजादी कमजोर कदमों से महल से निकली, अकेली, बगैर किसी मुहाफिज के। वो पहाड़ की तरफ जाती रही। सर्दी उसके बदन को काटती रही, मगर वो रुकने को तैयार न थी। भला आखिर वो चोटी तक जा पहुंची। जरीस जंजीरों के बीच नीम जान पड़ा था। शहजादी ने उसे आवाज दी, जरीस, मैं आ गई हूं। जिनकी आंखें आहिस्ता से खुली। वो मुस्कुराया, पहली बार बगैर दुख के, बस मोहब्बत के साथ। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। शहजादी उसके करीब बैठ गई, उसका हाथ थाम लिया। मुझे मुआफ कर दो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ ये दुनिया छोड़ दूंगी। जरीस की आंखों में आंसू आ गए। जिनके आंसू, तुम इंसान हो महर, और इंसान मोहब्बत से जीता है, मरने से नहीं। शहजादी ने सर उसके सीने पर रख दिया। तो फिर मैं कैसे जीऊं जब तुम यहां कैद हो। जिन ने आखिरी बार उसकी पेशानी को छुआ। तुम मेरे दिल में कैद हो, और दिल की कैद कभी टूटती नहीं। जरीस का जिस्म आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में बदलने लगा, जैसे वो हवा में तहलील हो रहा हो। शहजादी चीख पड़ी, नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ। मगर जरीस की आवाज हवा में बिखर गई। मोहब्बत कभी मरती नहीं, बस शक्ल बदलती है। अगली सुबह पहाड़ की चोटी पर सिर्फ शहजादी मिली, बेहोश, थकी हुई, आंखों में दर्द की लकीरें। जरीस का कोई निशान न था, मगर उसकी खुशबू, उसकी याद और उसकी मोहब्बत हमेशा महरुनिसा के साथ रही। कहते हैं शहजादी कभी शादी ना कर सकी। वो अक्सर रात की चांदनी में बैठकर हवा से बातें करती, जैसे कोई उससे सरगोशी कर रहा हो। लोग कहते थे वो पागल हो गई है, मगर वो जानती थी मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, ख्वाह इंसान करे या जिन।